بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان زندگی میں بہت سے خواب سوچتا ہے، اس کی بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، بہت سے اس کے ارمان ہوتے ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان کس طرح اپنی جو اس کی خواہشیں ہیں یا اس کی جو منصوبے ہیں ان کو کیسے پورا کر سکتا ہے اور کس طرح خوش بھی رہنا چاہتا ہے۔ یہ ایک یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے اہم آپ کی زندگی، آپ کا ایمان، آپ کی صحت اور پھر دین و دنیا ہے۔ اور دنیا آخر میں آ کے ہے۔ دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لیکن طریقے اور سلیقے کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بس دنیا داری کے پیچھے پڑ جائیں۔ محنت قوانین قدرت کے مطابق کریں گے، اپنے دل جمعی سے کریں گے، طریقوں جو اصول ہیں دنیا کے ان کے حساب سے چلیں گے تو کامیابی ضرور ہوگی۔ اس لیے خوش رہنے کے لیے اور زندگی کی کامیابی کے لیے کچھ اصولوں کو آپ ضروری ہے کہ ہم سب مد نظر رکھیں۔ اگر ہم اپنے خوابوں کو حقیقت میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کے لیے پوری منصوبہ بندی کریں۔ ہمارا جو گول اورینٹڈ ہمیں ہونا چاہیے، اپنے مقصد پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو مقصد جو ہے وہ ہمیں حقیقت پسندانہ سوچنا چاہیے، غیر حقیقی نہیں، غیر مطلب کہ ایسے نہیں جو بہت ہی زیادہ ہماری استطاعت سے بھی زیادہ ہوں، نہیں، لیکن اچھے حقیقت پسندانہ مقصد گول منتخب کر کے اس کے لیے پھر دن رات محنت کرنا چاہیے۔ کسی ناکامی کے خوف میں نہیں پڑنا چاہیے اور تھک کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر تھک کے بیٹھ جائیں گے تو کوئی اور جگہ لے لے گا۔ اسی طرح راستے کے بھول بھلائیوں میں بھی نہیں الجھ جانا چاہیے، کیونکہ جب آپ کا نظر آپ کے گول یا مقصد پہ ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت کریں، تگ و دو کریں اور ایماندارانہ طریقے سے محنت کریں۔ لیکن راستے میں بہت سی کھائیاں، کانٹے اور پتھر آئیں گے، آپ کو لوگ ڈسٹریکٹ کریں گے، پرابلم ان میں نہ الجھیں۔ اگر الجھ گئے تو گول سے نظر ہٹ کے آپ انہیں میں الجھے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ نتائج کو زیادہ، نتائج کے بارے میں نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ملے گا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، اس میں مثبت رکھیں، محنت کریں، لیکن نتائج کو پھر قبول کریں کہ جی اللہ مالک ہے، میں نے محنت کی ہے، باقی ٹھیک ہے۔ اسی طرح زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ شکوے شکایتیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، دوسروں سے مقابلہ کریں، اس کے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ بھئی محنت کریں، دوسروں کی ان کے لیے بھی خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، لیکن اپنے لیے محنت کریں، شکوے شکایتوں میں نہیں، شکر اور جو جو کہتے ہیں قناعت پہ یقین رکھیں۔ مسائل کے بارے میں سوچیں، لیکن ان کے حل کے لیے سوچیں، اس میں الجھے نہیں۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر مسائل کو اپنے وسائل کے مطابق حل کریں، محنت کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ اپنی پوری سکت سے محنت کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ ہی آپ اس میں الجھ جائیں۔ مناسب اچھے طریقے سے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ ذمہ داریاں اگر قبول کریں گے، جو زیادہ ذمہ داریاں سر پہ لیں گے، زیادہ پاؤں پھیلائیں گے تو نقصانات کے خطرے ہیں۔ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ دن میں یہ تقسیم ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جی آپ سب کو بھول بھال کے آپ ایک ہی سمت میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ اس سے بھی آپ ایک مطمئن رہیں گے۔ اسی طرح اپنے خود کو اور بچوں کے لیے، بچوں کے ساتھ ضرور وقت گزاریں، کیونکہ بچے ہمیشہ بچے نہیں رہتے۔ یہ جو بچے آہستہ آہستہ سا گرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آج جو کچھ ہے وہ کل نہیں ہوگا اور اگلے سال نہیں ہوگا، اگلے سال کے۔ تو بچوں کے ہر سٹیج پہ ان کے ساتھ خوش رہیں اور ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ وقت دیں، ان کے سیریں کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ان کی تربیت میں بھی، کیونکہ وہ آپ کا کل کا سرمایہ ہے، ان کی تربیت بھی آپ نے کرنی ہے، ان پہ زور دیں۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، ارد گرد لوگوں کو اور اہل وطن کو، وطن کے لیے بھی سوچیں، قوم کے لیے بھی سوچیں، ان کی بہتری کے لیے کاوش کریں، ان کو خوش رکھیں اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی خوش رکھے گا۔ دوسروں کی برائیوں پہ نظر نہ رکھیں زیادہ۔ ہم دوسروں کی برائیاں اور کریدتے رہتے ہیں، دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسروں کی اچھائیاں بھی ہیں ان کو آپ بھی نظر رکھیں اور
بہتر ہے کہ دوسروں کی برائیوں کے بجائے اپنی اچھائیوں پہ نظر رکھیں اور ان کو اور خوب سے خوب تر کرتے جائیں، تاکہ لوگ آپ کے لیے تعریفی اور آپ کے احسان مند ہوں۔ اس طرح انسانیت تنگ نظری نہیں، ویسے وسیع النظری کا نام ہے، اور اگر آپ وسیع النظر ہیں اور آپ میں انسانیت ہے تو قدرت آپ کے اوپر دروازے پر کھولتی جاتی ہے، بشرطے کہ آپ قوانین قدرت کے مطابق عمل کرتے جائیں، کیونکہ جو کاروبار کائنات ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحیم کریم ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم۔ دیکھ لیں دنیا میں جو اس کے قوانین کے مطابق کام کرے گا، محنت کرے گا، وہ فلاح پائے گا۔ اب ایک زمین ہے، اس میں ایک کسان ہے، وہ گندم اس کو زمین کو تیار کرتا ہے، اس کو طریقے سے اس میں ایک خاص قسم کا بیج ڈالتا ہے اور وہ فصل ہوتی ہے اور اس سے پیداوار لیتا ہے۔ اب کسی انسان اس کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے، وہ کیا قوانین ہیں جس سے بہتر فصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ قدرت کہتی ہے کہ یہ اس میں ہر چیز اس میں اسی کو قسمت کہتے ہیں، کہ قسمت کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے کہ جی اس کے کیا طریقے ہیں، ریسرچ نئی سے نئی۔ اب جو انسان جو کسان وہ ان قوانین کے مطابق عمل کرے گا وہ زیادہ پھل پائے گا۔ ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے جو کھیتوں میں گندم 20-30 من نکلتی ہے 1 ایکڑ میں، اور ساتھ ہی ہمارے دوسرا ملک ہے ان کے کسان 80 اور 100 من لیتے ہیں۔ تو کس طرح لیتے ہیں؟ حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں نا۔ تو صرف دعائیں نہیں بلکہ دوا بھی بہت ضروری ہے، اور دوا آپ کریں گے، قوانین قدرت کے مطابق چلیں گے، محنت کریں گے اور پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، پھر اس میں برکت ہوتی ہے۔ دعا سے صرف کام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے گھونسلے میں کسی کو نہیں دینا، خوراک نہیں دینی، اس کو اڑ کے محنت کرنا پڑے گی۔ اب دعا کا یہ ہے فائدہ کہ دعا انسان کو تقویت دیتی ہے، اس کے اعصاب کو مضبوط کرتی ہے، اس کے دماغی صلاحیتوں کو بہتر کرتی ہے۔ تو انسان جو محنت کر رہا ہوتا ہے اس کی محنت میں اور برکت پڑ جاتی ہے۔ تو دعا کا یہ فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کرم کرتے ہیں، ورنہ تو اللہ سب کے لیے رحیم اور کریم ہے۔ دیکھ لیں دنیا میں مسلمان کہاں ہیں اور دوسری اقوام کہاں ہیں، تو ہمیں اس بات پہ سوچنا ہوگا۔ والسلام۔